بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنا دیا البیت گھر کو. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جعلنا البیت ہم نے گھر کو بنایا. البیت میں الف اور لام آ گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پہ ایک گھر مراد ہے، ایک خاص گھر کو، اور اس خاص گھر سے مراد کیا ہوا؟ بیت اللہ. ہم نے کعبۃ اللہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے اجتماع کی جگہ، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ. مثابہ کا لفظ اللہ تعالی نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے، اور مثابہ کا لفظ اگر آپ سمجھ لیں تو قرآن پاک کی بہت سی آیات حل ہو جاتی. آج وہ صاحب نہیں آئے جو یہاں بیٹھتے ہیں، اینک لگاتے ہیں یہاں میں. نہیں یہ سب حضرات ہیں. رضی تو خیر آتے ہی بہت دیر سے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھو بھائی، لفظ ہے صوبہ، اور صوبہ کا مطلب ہے کسی چیز کا اصل حالت کی طرف لوٹ آنا. ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آئے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ غور اور فکر کرنے کے بعد انسان کسی نتیجے پر جو پہنچتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے غور اور فکر کی ابتدا میں آ جاتا ہے نا، تو اسے بھی کہتے ہیں. مثلاً ایک آدمی نے سوچا کہ وہ ایک گلاس بنائے، تو وہ غور کرتا ہے کیسے بنائے، مٹی کہاں سے لائے، پھر کس طرح پانی سے گوندے، پھر کیا کیا مراحل پیش ہوں، اور آخر میں پہنچتا ہے کہ ہاں ایسے گلاس بن جائے گا. تو اب وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہ واپس پہنچ گیا، تو اسے بھی صوبہ کہتے ہیں، کیونکہ اس انسان نے آغاز کے اختتام کے بعد پھر آغاز کی طرف پلٹ آئے. تو صوبہ کا مطلب کسی چیز کا، کسی بات کا اصل حالت کی طرف لوٹ جانا، یا جہاں سے چلے تھے وہاں پہ پہنچ کے واپس آنا. اسی سے کہتے ہیں کہ صاب فلان، فلاں آدمی جو تھا وہ لوٹا الی دارہ، اپنے گھر کی طرف رجوع کیا، کیونکہ گھر اس کا اصل تھا نا، تو اپنے گھر سے نکلا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی طرف وہ واپس لوٹ آیا. اسی سے بنا صابت الی نفسی، صابت الی نفسی، میری سانس لوٹ آئی، سانس رک گئی اس منظر کو دیکھ کے. جب وہ منظر ختم ہوا تو میری سانس لوٹی، سانس واپس آ گئی. صوب کہتے ہیں نا کپڑے کو، صوب کپڑے کو اس لیے کہتے ہیں کہ سوت جو کاتا جاتا ہے، سوت کاٹنے سے مقصد کیا ہے؟ آخر کپڑا بنانا. تو جب کپڑا بنانا مقصد ہے تو آدمی اپنے مقصد کی طرف واپس آ گیا نا. کپڑا جو بنانا تھا تو سوت سے شروع کر کے واپس اس کی اصل حالت میں آ گئے، اس لیے صوب کہتے ہیں کپڑے کو، کہ وہ بھی اپنی اصل حالت کی طرف لوٹا ہوا ہوتا ہے، آیا ہوا ہوتا ہے. منڈیر کو بھی کہتے ہیں. منڈیر سمجھتے ہیں؟ منڈیر سمجھتے ہیں کیا ہیں؟ نہیں صاحب، مٹی کا ڈھیر کہاں. منڈیر ہیں؟
نہ کہیے، یہ قریب قریب کی بات ہے، مٹی کا کنارہ. چھت کے اوپر جو دیوار بناتے ہیں اسے کہتے ہیں منڈیر، اور کنویں کے اوپر جو دائرہ لگاتے ہیں نا اسے کہتے ہیں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا تھا، ہے نا جی. اب تو ایچ بھی نکلے گا، اور اب تو لائن اور پارٹ سب چیزیں نکلیں گی. اب تو اسے کیوں کہتے ہیں منڈیر؟ اس لیے کہ پانی یا ڈول جو ہے جس سے نکالتے ہیں نا وہ بار بار لوٹ کے وہیں آ جاتا ہے، اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جاتا ہے. ثواب بھی اسی سے بنا ہے لفظ، کیونکہ انسان عمل جو کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے جزا ملی تو لوٹ کے وہیں آ گیا. اسی لیے بعض کا خیال یہ ہے کہ جو ثواب کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا اتنا ثواب ملے گا، تو وہ جو عمل تھا اسی کی شکل قیامت میں اس کے سامنے آ جائے گی کہ یہ تم نے کیا ہے. نیکی کی اپنی شکل ہے، برائی کی اپنی شکل ہے، پھر نیکیاں بھی مختلف قسم کی ہیں، ان کی بھی مختلف شکلیں ہیں. تو ثواب کو ثواب اس لیے کہا گیا کہ انسان کا عمل لوٹ کر اس کی طرف آ گیا. صبح ایک لفظ عرب بولتے ہیں، الصبح، اور صبح کا مطلب افراد، جماعت، ان کا مجموعہ، کیونکہ اس میں بھی آدمی جو ہیں وہ سب لوٹ کے ایک دوسرے کی طرف آتے ہیں، یعنی مل کے بیٹھ جاتے ہیں. جماعت ہوتی ہے نا، اسے بھی صبح بولتے ہیں. اور صبت الحوض، صبت الحوض کا مطلب، صبت الحوض کا مطلب فوارے کا سینٹر. فوارہ ہوتا ہے اور پانی اچھلتا ہے اس سے اور پھر لوٹ کے اسی کی طرف آ جاتا ہے. تو صبح اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ حوض کا صبح ہے، اور اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. اسی سے قرآن پاک میں ایک لفظ آیا ہے کہ سیبات، سیبات وابکار آیا ہے نا ایک جگہ. سیبات، ایسی عورت جس کا شوہر یا تو اسے طلاق دے دے یا وہ بیوہ ہو جائے. تو سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو وہ چونکہ بغیر شوہر کے ہو جاتی ہے، اپنی اصلی حالت پہ آ گئی نا پھر، اس لیے اسے سیبہ کہتے ہیں. اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے جو آپ اب پڑھ رہے ہیں کہ مسابہ. مسابہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ جہاں پر پہنچ کے ثواب ملتا ہے ایک، اور یا یہ کہ ایسی جگہ جہاں پہنچ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں پہنچ کے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنا دیا مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، یا یہ کہ لوگوں کے ثواب حاصل کرنے کی جگہ. اب سمجھے؟ اچھا صاحب، سمجھ میں آئی بات؟ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. اس میں ظرف ہے، جگہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے مصابہ. اور ہم نے بار بار مصابہ، اچھا دوسرا ترجمہ دو تو ہو گئے، جگہ جمع ہونے کی مصابہ، یا ثواب حاصل کرنے کی جگہ، اور یا پھر بار بار لوٹنے کی جگہ. وہ بتایا تھا نا کہ صاب فلان اللہ داری، آدمی اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا. تو مصابہ بار بار لوٹنے کی جگہ، یعنی اللہ نے بتلایا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہمارا گھر ایسا ہے کہ کوئی کتنی مرتبہ ہو آئے یہاں سے، پھر اس کے دل میں تڑپ رہے گی کہ میں بار بار حاضری دیتا رہوں. مصابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ. اس لیے کوئی بھی ترجمہ کر لیا جائے. اور جب ہم نے اپنے گھر کو بنایا لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. اور جب ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنا دیا جہاں آنے سے لوگوں کو ثواب ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اور وہ جگہ یاد کرو، جعلنا البیت، ہم اپنے گھر کو بنایا مثابۃ للناس، جہاں بار بار لوگ آتے ہیں، یا یہ کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یا یہ کہ ثواب حاصل کرتے ہیں. سب ترجمے درست ہو گئے. مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے. مثاب تو تھا اصل میں یہ جو تن ہے نا، تا اور اوپر دو زبریں، یہ مبالغے کے لیے. مثاب تو تھی اصل بات،
اور تن جو ہے یہ مبالغے کے لیے، شدت پیدا کرنے کی، بہت زیادہ ثواب کمانے کی جگہ، بہت زیادہ لوگ لوٹ لوٹ کے وہاں آئیں گے بار بار، یا بہت زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کی جگہ جب ہم نے اس گھر کو ایسا بنایا وہ امنا، اور امن بنا دیا۔ بڑی اچھی بات جساس رازی رحمت اللہ نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بظاہر یہ خبر ہے، خبر اور حکم میں فرق آپ سمجھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ خبر تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پاکستان چلا گیا، خبر دے دیا آپ نے کہ بھی یہ ہوا ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تو یہ حکم ہو گیا نا، تو خبر اور حکم میں فرق ہے۔ جساس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے یہ جو کہا ہے نا وہ امنا، اس کا مطلب بظاہر تو ہے خبر کہ ہم نے امن کی جگہ بنایا ہے بیت اللہ کو، لیکن حقیقت میں یہ امر ہے کہ وہ امنا، اور دیکھو وہاں امن قائم رکھنا، کبھی وہاں فساد کی بات نہ سوچنا۔ مثابۃ للناس، ہم نے انسانوں کے امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور ہم نے بیت اللہ کو بنا دیا ہے کیا؟ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ۔ ایسی کمال کی بات ہے کہ آپ اس ایک لفظ پر غور کیجئے جو اللہ نے فرمایا کہ امنا، ہم نے امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس لیے کہ لوگ آ کے عبادت کریں، وہاں آ کے لوگ اپنے عقیدے کے مطابق دین کو پھیلائیں، دین کا کام کریں۔ یہ امن ایسی چیز ہے کہ جس معاشرے میں قائم ہو جاتا ہے وہاں لوگ دین اور دنیا ہر میدان میں ترقی کرتے ہیں، اور جہاں بھی امن کی صورتحال نہیں رہتی ٹھیک، وہاں گڑبڑ ہو جاتی۔ اس لیے جتنی اسلامی حکومتیں اب دنیا میں ہیں نا، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح وہاں امن پیدا ہو جائے، امن پیدا ہو جائے لوگوں کی جان کے تحفظ کے لیے، امن پیدا ہو جائے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کہ انصاف ملنے لگے، امن پیدا ہو جائے لوگوں کو معاشی طور پہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونے لگیں۔ اگر یہ کہیں بھی ہو جائے تو یہ دین خود بخود پھیلے گا۔ اس دین میں بڑی جان ہے، بڑی طاقت، بڑی قوت۔ امن نہیں ہے کہ نتیجہ یہ کہ جن ممالک میں امن ہے، جان کو تحفظ ہے، مال کو تحفظ ہے، حقوق کو تحفظ ہے، عدالت تحفظ دے دیتی ہے، معیشت کو تحفظ ہے، وہاں کے لوگ چاہے وہ کتنے ہی بدمعاش ہوں اور کتنے ہی ظالم ہوں اور دنیا میں جو کچھ مرضی کر رہے ہوں، جو ان کے شہری ہو گیا اس کو امن نصیب ہو گیا نا، اب وہ جس مذہب ملت سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے لیے پھر کام کرتا ہے، اور اگر وہ کفر ہے اس کا مذہب تو پھر تو ویسے ہی خدا کی لعنت ہے، اور اسلام ہے اس کا مذہب تو مسلمان پھر کام کرتا ہے۔ مسلمان کو جب امن مل جاتا ہے تو پہلی چیز جو دل میں اٹھتی ہے وہ یہی کہتا ہے تم مسلمان ہو، اسلام کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، چاہے وہ ڈائریکشن کوئی بھی اپنا لے، مگر اسلام کے لیے امن ایسی چیز ہے، یہ امن نہیں رہا۔ امن پیدا ہو جائے بہت سے کام درست ہو جائیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، امن کی وہاں بھی ضرورت تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے امن وہاں بنا دیا، ایک یا یہ کہ وہاں امن قائم رکھنا، اس سے مراد پھر یہ ہوگی کہ وہاں جو حکمران ہیں ان کو آرڈر دیا ہے کہ وہاں امن قائم رکھنا۔ وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، من مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور ابھی تک وہ محفوظ ہے۔ وہ پتھر جو ہے اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی ہے، اور وہ نشان آپ دیکھیں گے جیسے ہمارے ہاں 7 نمبر کا پاؤں ہوتا ہے، 6 نمبر کا، ایسا ہے وہ پاؤں۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کا پاؤں اس کے ہاتھ کی 1 بالشت اور 2 یا 3 انگلیوں کے برابر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا پھر اس کا پاؤں ہوتا ہے اس سے 8 یا 9 گنا انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا اس کا قد ہوتا ہے، یا 6 اور 7 کے درمیان یا 8 اور 9 کے درمیان، یہ شامی میں بحث ہے ایک جگہ، فقہ کی کتابوں میں ایسی چیزیں آتی۔ خیر، ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس کو بنانا تم، جو بیت اللہ کے قیام قائم کرنے کی جگہ ہے اس کو تم بنانا مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ محققین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قیام کھڑے ہونے کی جگہ،
اور وہ کہتے ہیں کہ اصل بات اتنی سی ہے کہ جہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوتا ہے، جہاں ان کی ولادت ہوتی ہے، جہاں ان کی قبر ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کا خاص مرکز ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے۔ اور اگر لوگوں میں اس سے عقیدے میں خرابی آنا شروع ہو جائے تو پھر لوگوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے۔ لیکن در حقیقت جہاں انبیاء علیہ السلام کی قبر ہوتی ہے اور جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑی خدا کی خاص رحمتوں کا اس پہ نزول ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی قبر محفوظ نہیں انبیاء علیہ السلام کی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی قبر حتمی اور یقینی طور پر ہے، باقی جتنی بھی قبریں ہیں، جتنوں کے متعلق کہا جاتا ہے، وہ نہیں، ٹھیک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے کوفہ میں، ہم گئے اور اس کے ساتھ دو بڑی بڑی قبریں اور بھی ہیں، تو جو لوگ وہاں تھے میں نے ان سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ ان کا آدم علیہ السلام کی۔ میں نے کہا یہ کس کی؟ اس کا نوح علیہ السلام کی۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کی قبر کہاں سے آ گئی؟ ان کا تو قد اتنا بڑا تھا، حدیث میں آیا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قبر کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور طوفان نوح جو آیا تھا اس میں آدم علیہ السلام کی قبر نہیں مٹ گئی، وہ سارا اس علاقے میں آیا تھا۔ تو مجھے بڑا غور سے دیکھتا رہا، اور پھر مجھے کہنے لگا کہ ناسبی، یعنی تم ناسبی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا مخالف نہیں ہوں، میں اس کا نکلو یہاں سے، بس ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دی۔ مطلب عقل آدمی گم کر کے پھر جائے، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں کہاں دنیا میں باقی، کسی کی بھی باقی نہیں ہیں۔ جو بھی تخمین، قیاس، بس اس طرح کی چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر حتیٰ کہ باقی نہیں، جو کچھ کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے حقیقتاً وہی، کیونکہ مستقل امت میں ہر دور میں لوگ وہاں حاضری دیتے رہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں معراج میں تو 11 یا 13 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کے نماز پڑھی، اور ان میں سے نسائی کی روایت میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حدیث میں آیا 2 رکعتیں آپ نے پڑھی۔ تو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا عقیدہ درست ہو اور اپنے طور پہ کوئی عمل کر لے، وگرنہ عام لوگوں میں جب بات چلی جاتی ہے تو لوگ پھر اپنے مشائخ کی قبریں، پھر مشائخ کے بیٹھنے کی جگہ اور کیا کیا لمبی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ تو اس مبالغے میں جانا چاہیے اور نہ بالکل ہی انکار کر دینا چاہیے، اعتدال کی راہ رکھنی چاہیے کہ اصل ہے ان چیزوں کی، لیکن یہ کہ اگر عقیدہ خراب ہوتا ہو پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں مکہ مکرمہ میں ائمہ کو دیکھا، اماموں کو، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو جو مکہ مکرمہ میں قبریں پکی بنا دی گئی تھیں ان کے گرانے کا حکم دیتے تھے کہ ان چیزوں کو گراؤ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے جن کو دیکھا ہوگا وہ یقیناً تابعین کے درجے تک تو ہوں گے، تو بڑا مقام تھا ان حضرات کا۔ اس لیے دونوں ایکسٹریمز سے بچنا چاہیے، نہ تو یہ کہے کہ ان چیزوں کی کوئی اصل ہی نہیں، اور نہ یہ کہے کہ ان چیزوں کی اصل اتنی بھی ہے کہ خود میرے بعد مرنے کے میری جگہ کو بھی ذرا مرکز بنا لینا۔ ہاں، یہ سب چیزیں حد اعتدال سے ہٹ جانے کی، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے لفظ آئے جو بیت اللہ میں گئے تو انہوں نے حجر اسود کو کہا کہ میں جانتا ہوں تم میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہارا بوسہ لے رہے تھے میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ ان جیسے آدمی توحید کے معاملے میں جن کا موقف یہ تھا، وفات سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں میرے جو دونوں بزرگ تھے جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ مجھے قبر کی جگہ مل جائے، اور جا کر یہ نہ کہنا، احتیاط دیکھو، فرمایا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کیونکہ آج کے دن میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا صبح سے تو میں تمہارا امیر نہیں ہوں، یعنی جس دن کام نہیں کرتا کوئی اس دن وہ امیر نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ ان سے یہ درخواست کرو
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب لوٹ آؤں تو برابر ان کی نگاہ دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ بشارت ہو آپ کو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اور عمر کو میں اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں، ان کو کہو ان کے لیے ہم قبر بنائیں گے. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اکبر ہمی، سب سے بڑا بوجھ میری طبیعت پہ یہی تھا کہ وہاں قبر کی جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. اور پھر بھی فرمایا کہ مجھے غسل دینے کے بعد میرا جنازہ وہاں رکھ دینا اور پھر ام المومنین سے پوچھنا، ایسے نہ ہو کہ میرے روب کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہی ہوں، اور اگر اس وقت وہ نہ کر دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا عام مسلمانوں کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اور ان کے پاؤں مبارک میں یا اس جگہ میں کوئی چیز تو تھی کہ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان کہتا ہے کہ مجھے وہاں دفن کرنا. تو اس لیے ان چیزوں کا سرے سے انکار کرنا بھی مناسب نہیں اور وہ دوسری حد بھی مناسب نہیں. اللہ نے فرمایا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. یہ وہ نماز ہے جو طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، واجب ہو جاتی ہیں. یہ وہ ہے، مالکیوں اور حنفیوں کے نزدیک واجب ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہیں، اور ہمارے نزدیک پورے مکہ میں کہیں بھی پڑھ لے اس کے ذمہ ادا ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مقام پر ہی پڑھے، پیچھے جا کے کہیں پڑھ لے، حتیٰ کہ گھر واپس لوٹ کے پڑھ لے جہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا ہے تو بھی یہ 2 رکعتیں ادا ہو جائیں گی. اگر آپ عمرہ کر رہے ہو تو اس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا؟ ہاں واجب ہے اس میں، ہر طواف کے بعد واجب ہیں، چاہے وہ عمرے کا طواف ہے، چاہے حج کا طواف ہے، چاہے ویسے آپ طواف کریں. کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ گھر بھی جا کے پڑھ سکتے اگر جی مکے کے اندر چلا گیا نا جی کہیں جہاں ٹھہرا ہوا ہے تو وہاں جا کے پڑھ. جدہ میں رہتے ہیں تو گھر جدہ ہی تو ہے. نہیں اس کے بعد تو صحیح بھی کرنی ہے. ہاں تو ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا تھا میں، صحیح تو کرنی ہے نا، اس سے پہلے اس کو 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے. پڑھنی ضروری ہیں لیکن اگر وہ پڑھ لے گا کسی وجہ سے باہر چلا گیا، اچھا ٹھیک ہے، پھر گھر جانا پڑ گیا، وضو کرنے کے لیے گھر چلا گیا، وہاں 2 رکعتیں پڑھ لی، یا بیت اللہ میں اتنا رش تھا نہیں پڑھ سکتا، باہر جا کے پڑھ لی، ہو جائیں گے. یہ اچھا، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد لیا. عہدنا سے مراد امرنا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ لیا ان سے، یعنی انہیں حکم دیا یا ان کی طرف وحی کی. واسماعیل، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی. اب باپ آ گئے، ساتھ ان کے بیٹا بھی آ گیا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے یہ وعدہ لیا، دونوں کو یہ حکم دیا کہ ان طاہرا، کس بات کا؟ یہ ان اس کی تشریح کے لیے، اس چیز کے لیے جس کا حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ طاہرا، تم دونوں پاک رکھنا، بیتیا، میرے گھر کو، تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھنا. اس سے ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ بیت اللہ کو پاک رکھنا کس چیز سے؟ شرک سے، کہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو. توحید کے لیے ایک مرکز چاہیے اور اس مرکز کو ہر قسم کی بدعت، شرک، ان چیزوں سے بالکل پاک رکھنا. ہم نے انہیں کہا کہ یہاں کسی کی عبادت ہمارے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، اور فقہا نے اسے عام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے ہر مسلمان کو یہ حکم ہے. اور بیتی سے مراد صرف وہی گھر نہیں بلکہ ہر مسجد مراد ہے کہ ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھو. جس مسجد میں بھی تم جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس مسجد کو پاک رکھنا. صرف صاف ہی نہیں، لفظ ارشاد فرمایا کہ طاہرا، خوب پاک رکھنا، اچھی طرح پاک رکھنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو میری امت کے اعمال مجھے پیش کیے گئے، اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ ایک آدمی نے مسجد میں ایک تنکا پڑا ہوا تھا اور اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک رہنا چاہیے. اس کا ثواب بھی مجھے دکھایا گیا جو اللہ نے اسے دیا تھا. تو اس لیے فرمایا ہے بالکل پاک رکھنا میرے گھر کو، کیونکہ اس گھر میں طواف کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، اس گھر میں عبادت اختیار کرنے کے لیے آئیں گے نا. اسی طرح یہ اللہ کا گھر ہے جسے پاک رکھنا ہے، اور انسان کا دل
جہاں سب جذبات، کیفیات، احساسات، اللہ کے ساتھ تعلق یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسے پاک رکھنا ضروری نہیں، اسے بھی آدمی پاک رکھے۔ کتنے بت بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، توبہ۔ ڈالرز کا بت ہوتا ہے، دولت کی محبت اس کی پرستش ہوتی ہے، اور کس کس چیز کی۔ وہی عہدہ اپنے پاس آ جائے تو اپنی اولاد کو زیادہ نوازنا، قربہ پروری کا ایک بت ہوتا ہے۔ ایک اور بت بھی ہوتا ہے جس سے نفرت ہوتی ہے، جس طرح شیطان کو وہاں کنکر مارتے ہیں نا، صبح و شام اپنے دشمنوں کے بت اپنے دل میں سجائے ہوتا ہے، لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ ان سب چیزوں سے دل کو پاک رکھنا چاہیے، اور دل کو پاک رکھے، کیا پتا کبھی وقت ملے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو یہ تو عذر نہ ہو، یہ تو بہانہ نہ ہو کہ دل میں بہت سی چیزیں، اس لیے دل کو بھی پاک کرے۔ للطائفین، ارشاد فرمایا کس کے لیے پاک رکھنا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں، سب سے پہلے طواف کو لائیں۔ اسی لیے فقہائے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ وہاں پر بیت اللہ میں سب سے افضل عبادت طواف ہے، حتیٰ کہ عمرے سے بھی افضل طواف۔ وہاں جا کر ایک عمرہ تو کرنا ہی ہے جس کا احرام باندھ کے کوئی آدمی گیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مسلسل طواف کرے، یہ زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ مسلسل عمرے کرے۔ اور عمرے کے لیے لوگوں کو اتنی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دن جن دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے ان دنوں میں بھی عمرہ کرتے ہیں۔ 12 ذی الحج کو حج مکمل ہو گیا نا، 13 کی رمی ابھی باقی ہے، تو اس دن بھی اس کے بعد بھی یہ 11 12 13 یہ جو ہیں ان میں عمرے کا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ حج کے اعمال ابھی باقی ہیں، حج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ان دنوں میں بھی جا کے لوگ وہاں عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا نہیں سوچتے کہ شریعت کا مسئلہ کیا۔ اس لیے طواف کا کرنا سب سے افضل ہے، طواف میں عمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے، اور اللہ نے مہربانی کی ہے، اور اس میں دیکھو محنت بھی کم ہے، وقت بھی کم لگتا ہے، جتنے مرضی کرتا رہے، سارا دن گھومتا رہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اس لیے عمرہ 1-2 کر لے بس، باقی طواف کرے۔ اسی لیے یہاں سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرنا ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں، والعاکفین، اور ان کے لیے جو یہاں آ کر اعتکاف کریں۔ اعتکاف کا مطلب اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جانا۔ کتنا ٹھہرے؟ 1 منٹ کے لیے بھی اگر ٹھہر گیا تو وہ اعتکاف ہے اس کا۔ یہ حنفی فقہا کے ہاں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے کہ اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اس وقت تک اعتکاف کرتا ہوں۔ 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، جتنے بھی نماز پڑھتا ہے اسے اعتکاف کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور جو بھی عبادت باقی کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور دوسرا اعتکاف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے کہ 10 دن اعتکاف کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اپنے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے عشرے کا یعنی پورے رمضان کا بھی اعتکاف ثابت ہے، لیکن جو سنت موقدہ ہے اصل وہ آخری 10 دن۔ والرکع، اور ان کے لیے جو لوگ رکوع کریں، رکوع سے مراد اللہ کے سامنے جھکنا، اور قرآن رکوع کا کبھی کبھی استعمال سجدے کے لیے بھی کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا ہے کہ ظن داؤد انما فتنا، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جان لیا کہ اللہ نے انہیں آزمایا ہے، تو اس موقع پر جو رکوع کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سجدہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ رکع، اور ان کے لیے صاف رکھنا جو رکوع کرتے ہیں، السجود، اور ان کے لیے جو سجدے کرتے ہیں ان کے لیے صاف رکھنا میرے گھر کو۔ دیکھو یہ کتنا اللہ کی نظر میں بڑی عبادت کا مقام ہے کہ جو لوگ رکوع کریں اور سجدے کریں۔ 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھیں، یہاں میرے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔